بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو اس وقت ہم سکردو سے گلگت کی طرف راستے میں بلاسٹنگ کی وجہ سے ہم رکے ہیں۔ یہ FW کے بلڈوزر جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے بادل بھی آ چکے ہیں۔ تو ہم ہیں اس وقت سکردو اور گلگت کے درمیان میں۔ یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دریائے سکردو ہے اور رائٹ سائڈ پہ روندو پہاڑ۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ ہمارے دونوں طرف پہ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی روندو ہے اور رائٹ پہ بھی روندو ہے۔ اور یہ جو رائٹ سائڈ والا پہاڑ ہے اس میں زیادہ مٹی اور پتھر ہیں، اور لیفٹ سائڈ والا جو پہاڑ ہے اس پہ زیادہ پتھر ہی ہے، اس میں مٹی کم ہے۔ تو یہ ہے دریائے سکردو، جو پہلے تو بہت ہی زیادہ روڈ ٹف تھا، اور اب تقریباً 80% روڈ بن چکا ہے اور کارپٹ روڈ بنا ہے۔ اب اتنی مشکل نہیں ہے جتنی پہلے تھی سکردو آنے جانے میں۔ روندو پہاڑ میں اکثر زیادہ سٹون ملتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے نگینے، جو ادھر لوگ کھدائی کرتے ہیں پہاڑوں میں، تو بہترین قسم کے نایاب قسم کے یہاں پتھر ملتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر ہم ادھر رکیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بلاسٹنگ کتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ تو ہم ہیں اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے، کیونکہ تھوڑے تھوڑے بادل بھی آ چکے ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی تک تو آگے سے کوئی گاڑی نہیں آئی۔ جب گاڑی آئے گی تو ہم بھی آگے کی طرف چلیں گے۔ تو اس وقت ہم بلڈوزر کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ آگے جائے گا۔ تو اب ہم پہنچے ہیں رائے کوٹ پل۔ یہ شاہراہ ریشم پر ہے، گلگت اور چلاس کے درمیان میں ہے۔ یہ مین پل ہے، رائے کوٹ پل۔ تو ادھر یہ فاصلہ بھی لکھا ہوا ہے اسلام آباد کا، حسن ابدال کا۔ تو آگے چلتے ہیں، پل کا بھی نظارہ لیتے ہیں۔ تو اب تھوڑا تھوڑا سبزہ بھی پہاڑوں پر نظر آ رہا ہے۔ یہ شاہراہ ریشم ہے، اور اسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں۔ تو ہم اس وقت بالکل ہی پل کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور آگے چلاس جائیں گے۔ چلاس سے پھر ہم آگے ناران کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ہے جی مین پل، جو چلاس اور گلگت کو آپس میں ملاتا ہے۔ بہت ہی بڑا پل ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ بہت ہی بہترین قسم کا یہاں ہوٹل بنا ہوا ہے رائے کوٹ پل پر، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جیپیں جو کھڑی ہیں یہ فیری میڈوز کے لیے ہے۔ فیری میڈوز جانے کے لیے یہاں لوگ رکتے ہیں، اور یہ جیپیں فیری میڈوز کو جاتی ہیں۔ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ یہ جو سڑک اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ فیری میڈوز کو جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بورڈ ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں اور فاصلہ دیکھیں کہ آگے
کن کن شہروں کا کتنا کتنا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے دوستوں کے رہائش کے لیے، ٹھہرنے کے لیے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ہے اور یہ اس کا ایک ہوٹل ہے دریا کے کنارے پہ۔ تو لوکیشن دیکھیں اور پہاڑوں کے رنگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، کسی پہ سبزہ آ جاتا ہے، کسی پہ کم سبزہ ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آگے آگے جب آپ جائیں گے تو پھر دیکھیں کہ سرسبز علاقہ ہوگا ہر طرف۔ تو ہم چلاس کے بالکل ہی نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد چلاس شہر آئے گا اور چلاس شہر سے ہم گزریں گے تو پھر ہم ناران کی طرف جائیں گے۔ تو اب یہ چلاس شہر آ چکا ہے۔ چلاس میں بھی رہائش کے لیے بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہوٹل ہیں رہائش کے لیے، اور کم ریٹ پر ملتے ہیں۔ جب بھی آپ اگر بشام کی طرف سے آتے ہیں تو پھر بھی لوگ زیادہ چلاس میں رکتے ہیں، اور ناران کی طرف سے بھی آتے ہیں تو وہ بھی چلاس میں سٹے کرتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا پرسکون شہر چلاس۔ چلاس میں ہر طرح کا ہوٹل مل جاتا ہے رہائش کے لیے، اور ہر طرح کا کھانا بھی مل جاتا ہے۔ تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ بند ہیں۔ تو اب ہم جا رہے ہیں ناران کی طرف۔ یہ دیکھیں آگے جو یہ چوک ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ جو سڑک جا رہی ہے یہ جا رہی ہے گلگت کو۔ یہ گلگت کو جائے گی لیفٹ پہ، اور یہ چیک پوسٹ ہے سامنے، اور رائٹ سائڈ پہ جائے گی ناران کو۔ تو اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکے ہیں۔ تو اب یہ جا رہی ہے سیدھی سڑک ناران کو، اور یہ بھی بہت ہی پیارا روڈ بنا ہوا ہے، کارپٹ روڈ۔ یہ تقریباً ناران سے آگے بالا کوٹ تک اور ایبٹ آباد تک بہترین قسم کا روڈ ہے۔ راستے میں گلیشیئر بھی آتے ہیں اور بہترین چھوٹے اور بڑے ہوٹل بھی آتے ہیں۔ جگہ جگہ پر آپ اگر رکتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل، کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی لیفٹ سائڈ پہ ساتھ ساتھ ندی آ رہی ہے جو آگے دریائے گلگت کو جاتی ہے۔ تو آگے آگے جب آپ چلیں گے تو اتنا خوبصورت اور سرسبز علاقہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہم
اس جگہ پہ رکے ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا سرسبز علاقہ ہے۔ دیکھیں پتھروں کے رنگ، مختلف پتھر، اور یہ بہت ہی بڑا اخروٹ کا درخت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں مکی کے۔ یہ دیکھیں جن لوگوں کی یہ تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں، کسی نے مکی لگا دی، کسی نے گندم لگا دی، اور ہماری گاڑی بہت گندی ہو چکی تھی، بارش ہو رہی تھی پیچھے سے اور مٹی میں برا حال ہوا، تو ہم ادھر رکے ہیں گاڑی کو واش کرانے کے لیے۔ تو یہ قدرتی پانی ہے جو اوپر پہاڑوں سے آتا ہے، اور یہ آگے پائپ لگا دیتے ہیں، تو اتنا پریشر ہے اس کا، جب وہ گاڑی کے اوپر پانی لگاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کہیں سے یہ اتنے پریشر میں گاڑی کا کلر نہ اتر جائے۔ تو اب بادل پھر آ چکے ہیں، دیکھیں جی آگے کب بارش ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی۔ تو پنجاب میں تو گاڑی کی سروس کرواتے ہیں تو وہ 200 روپیہ 300 روپیہ لیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 50 دے دیں یا 100 دے دیں، بہت ہی کم ریٹ میں وہ گاڑی واش کرتے ہیں، اور بہترین قسم کی۔ تو جس علاقے میں ہم رکے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا علاقہ ہے۔ تو آگے آگے بہت ہی زیادہ ہائٹ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ آگے بابو سر ٹاپ کا علاقہ آئے گا۔ بابو سر کا ٹاپ جو ہے وہ تقریباً 13,900 فٹ پر ہے۔ تو گاڑیوں کو بھی پتہ چلتا ہے بابو سر ٹاپ کراس کرنے میں، پہلا گیئر یا دوسرے گیئر میں ٹاپ پر گاڑیاں جاتی ہیں، اور بڑی مشکل سے کمزور گاڑی ادھر ٹاپ کراس نہیں کر سکتی۔ تو آگے ناران کے علاقے میں زیادہ گہرے بادل نظر آ رہے ہیں، اور سرسبز پہاڑ، اور ہم پہاڑوں کے دامن میں انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ یہ سامنے سے صبح صبح کا ٹائم ہے تو گاڑیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ آگے پہاڑ خوبصورت نظر آتے ہوئے، اور سامنے ایک بادلوں کا اپنا ہی نظارہ ہے۔ جب بھی لوگ ادھر آتے ہیں تو یہی چیزیں دیکھنے کے لیے تو آتے ہیں۔ یہ جی اس رستے میں پہلا آبشار، اور جو اوپر سے بڑی ہائٹ سے نیچے آ رہا ہے، یہ اب برف ہے، جو برف کو کاٹ کر یہ راستہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ستمبر کے بعد یہ راستہ بند ہو جاتا ہے،
اور مئی یا جون میں یہ اسے کاٹ کر برف کو مشینوں کے ذریعے یہ راستہ کھولتے ہیں۔ تو یہ جو برف ہے یہ اسی طرح پڑی رہتی ہے تقریباً 6-7 ماہ۔ اس کے بعد اوپر سے اور برف آ جاتی ہے، پھر دوبارہ راستہ کھولنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا گلیشیئر ہے، لوگ ادھر رکتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بہت زیادہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں برف کو دیکھنے کے لیے۔ ایک طرف برف ہے، ایک طرف سرسبز پہاڑ ہیں، تو ان کا نظارہ تو ایک اپنا ہی ہوتا ہے۔ میدانی علاقوں کے لوگ یا صحرا میں رہنے والے لوگ جب ادھر آتے ہیں تو یہ علاقہ ان کو بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور اسے بار بار دیکھنے کے لیے تو وہ ہر سیزن میں لوگ ادھر آتے ہیں۔ آپ کو اس راستے میں جگہ جگہ پہ گلیشیئر نظر آئیں گے، چشمے آبشار نظر آئیں گے، اور بہترین قسم کے ہوٹل وہ بھی جگہ جگہ پہ آپ کو ملیں گے۔ انجوائے کرنے کے لیے آپ جہاں بھی رکیں اپنے پسند کی جگہ پہ رکیں۔ تو اب یہ علاقہ آ چکا ہے بیسل کا، وادی بیسل۔ تو یہ بہت ہی بہترین ہوٹل بنا ہوا ہے، رہائش کے کمرے بھی مل جاتے ہیں، اور ہر قسم کا کھانا، پاکستانی، چائنیز، لاہوری، نمکین اور چٹپٹا، جو بھی آپ کا پسند کا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا ادھر سے۔ تو یہ دیکھیں جی وادی بیسل کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور یہ ہے مون ہوٹل، بہت ہی پیارا اور ٹاپ 10 ہوٹل ہے وادی بیسل کا۔ آپ جب بھی ادھر سے گزریں تو مون کو یاد رکھیں اور مون پر بھی رکیں، اور ان کے کھانوں کی لذت دیکھیں، اور وادی کو دیکھیں جو پہاڑوں کے دامن میں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ گلگت سے ناران تک جو درمیان میں سب سے بڑا ہوٹل آتا ہے وہ یہ ہے مون ہوٹل۔ مون ہوٹل سے آگے یہ BM ہوٹل ہے، بسم اللہ ہوٹل۔ تو بسم اللہ ہوٹل پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور پھر اس سے آگے ناران جائیں گے۔ تو اب ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ تو اس وقت
BA ماڈل پر بادل چھا چکے ہیں۔